من قریش الا رجح، جان لو کہ قریش میں الا رجح یعنی کہیں پر بھی میرے 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 اس محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے وزن کے مطابق۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اقیم الوزن بالقسط، اللہ کہتا ہے ہر چیز کو وزن رکھا ہے، لیکن محمد کا کوئی وزن نہیں ہے، یہاں یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں لا یقاس بأحد، محمد کو ہم کسی کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کہہ سکتے یہ فلانے جیسا ہے فلانے جیسا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ، یہاں تھوڑی سی ویک پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرتے ہیں۔ ویک پوائنٹ تو نہیں ہے لیکن دنیا کی نظروں میں ویک پوائنٹ تھی، لوگوں کی نظروں میں ویک پوائنٹ تھی۔ کیا تھا؟ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ میرے محمد کے پاس مال قلیل ہے، تھوڑا سا مال غریب ہے، مال کے حساب سے نہیں ہے، تو جان لو فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ، کہا جان لو وَظِلٌ زَائِلٌ، مال جو ہے نا یہ نصیب میں ہوتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، مال کا کوئی سایہ کوئی چھاؤں نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا یہاں جو میری مین چیز ہے وہ کہا وَلَہُ، وَلَہُ جو عربی جانتے ہوں کہ ان لوگوں کو آتا ہوگا، وَلَہُ فی خدیجہ رغبت، پہلے لفظ آیا وَلَهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فی خدیجہ، خدیجہ میں رغبتاً، اس کو حاصل کرنے کا، اس کو پانے کا، خدیجہ کی خواہش، اس کی خواہش ہے محمد کی کہ وہ خدیجہ سے رغبت کرے، اس کو حاصل کرے۔ اور پھر بعد میں کہا وَلَهَا فِي رَغْبَةً، اور خدیجہ کی بھی رغبت ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خطبہ بہت خوبصورت خطبہ ہے، انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو یہ خطبہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ ہاں مومنات، یہاں اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا کہ اپنی شادیوں کو اس طرح سے رکھو، شادی اس طرح، شادی کا مطلب ہوتا ہے سہن کرنا، شادی کا مطلب ہوتا ہے سہن کرنا۔ ایک چھوٹی سی چیز بیان کروں گی، پھر اپنے مسائل کی طرف آؤں گی ہماری نئی دلہن کے لیے۔ ایک شخص نے آ کر ایک آیت اللہ سے کہا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کہا میں بہت غصہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا، کہا میں چاہتا ہوں میرا غصہ نکل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے گھر کے پاس جو جنگل ہے نا، وہاں جو جھاڑ ہے، ایک چک لے لو، ایک کیل لے لو، اور ہر روز 40 کیل جو ہے، 40 چک جو ہے وہ اس جھاڑ میں تم لگا لینا 40 دن تک۔ کہا ٹھیک ہے۔ 40 دن ہو گئے، 40 دن کے بعد وہ بیچارہ مولوی کے پاس آیا، میرے جیسے مولوی کے پاس، اور اس کو کہا کہ میں نے 40 دن کمپلیٹ کر لیا، اب مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اب جاؤ، جتنی چک لگائی ہے نا اس کو واپس لے آؤ۔ جب وہ واپس لے آیا نا تو اس کو دکھایا، کہا تم نے چک لگائی، تم نے غصہ دکھایا، تم نے زبان سے ضربتیں لگائیں، تم نے تہمتیں لگائیں، تم نے دلوں کو چیرا، لیکن جب تم نے وہ چک نکالی، معافی مانگی، استغفار کیا، لیکن اس چک کا نشان باقی رہ گیا۔ ہاں مومنات، ہم بول دیتے ہیں، ہم دل دکھا دیتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم واپس معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ نشان کبھی نہیں مٹتا، کبھی نہیں مٹتا۔ اس سے پہلے کہ وہ نشان لگ جائے تو بہتر ہے کہ وہ نشان، وہ چیز ہم کریں ہی نہ، کہ لگے کیوں۔ تو ہاں مومنات، یہاں رسول خدا پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو میرے اور خدیجہ کی طرح رہو۔ میں کہوں گی کہ ایک اور ہستی بھی ہے جو رسول خدا کی شبیہ ہے، جس کے بارے میں بہت زیادہ علماء میں بہت فرق ہے۔ علماء کہتے ہیں، اور وہ شبیہ ہے علی اکبر۔ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں علی اکبر کیونکہ بڑا ہے، امام سجاد سے اکبر مینس بڑا، تو پہلے شادی ہو چکی تھی۔ کچھ علماء کہتے ہیں نہیں ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں 18 کے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 25 کے ہیں۔ کچھ علماء میں یہ فرق ہے، لیکن ہمارا کام ان کی اس چیز سے نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ دیکھنا ہے کہ علی اکبر ایک جوان تھا، اور اس جوان نے کیا کیا کربلا میں۔ علماء کہتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے، اکبر وہ جوان تھا جو سب سے زیادہ عالم تھا، یہاں فقیہ تھا، بہت خوبصورت تھا۔ جیسے رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو
میرے حسین تنہا ہو گئے. حسین کو پل پل محمد کی یاد آتی تھی, لیکن خداوند عالم نے علی اکبر دیا, میرے حسین کو اکبر دیا. کہا اے حسین, اے حسین, میرے نبی کو یاد کرتے ہو, میرے محمد کو یاد کرتے ہو, تمہیں میں ہم شکل پیغمبر دیتا ہوں. ہاں مومنات, وہ سب سے خوبصورت ہستی کی شبیہ اللہ نے حسین کی جھولی میں ڈال دی. وہ اکبر جس کو ہر وقت حسین دیکھتے تھے, ہر وقت زینب دیکھتی تھی, وہ وقت آیا کربلا میں, وہ وقت آیا جب صبح کی اذان کے لیے میرے مولا اکبر نے اذان دی. یہاں میرے مولا کی اذان دینی تھی عاشور کو, یہاں لوگوں کا تڑپنا, خیمے میں بیویوں کا تڑپنا شروع ہو گیا. الغرض وہ وقت آیا جب اکبر کو میدان میں جانا پڑا. میں مختصر کروں گی. ہاں مومنات, جب اکبر کو میدان میں جانا پڑا نا, تو حسین پیچھے پیچھے, شہید مطہری لکھتے ہیں کہ حسین بار بار گرتے تھے, اٹھتے تھے, گرتے تھے, اٹھتے تھے, کیونکہ اکبر جا رہا ہے نا. ایک وقت آیا کہ اکبر زمین پہ آیا, گھوڑے سے زمین پہ آیا, آواز دیتے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین دوڑتے ہوئے لاش اکبر پر پہنچے. کیا دیکھتے, اکبر خون میں نہا رہا. ارے ہاتھ سینے پہ, کہا اکبر ہاتھ ہٹاؤ, ہاتھ نہیں ہٹاتے. الغرض ایک دفعہ اکبر نے ہاتھ ہٹایا, کیا دیکھتے ہیں کہ برچھی, ارے برچھی جو وہ اکبر کی چھاتی میں اندر چلی گئی. حسین کیا کرتے, ایک گھٹنا زمین پہ رکھتے, ایک گھٹنا اکبر کی چھاتی پہ رکھتے, آسمان پہ ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ میں حسین کی مدد فرما. ارے جیسے حسین نے چھاتی اکبر میں ہاتھ ڈالا نا, پیچھے سے آواز آتی اے حسین ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو. حسین کیا دیکھتے, 1,24,000 انبیاء کے اندر ایک نبی ہے جو اپنے امامے کو پھینکتا, زمین پہ گرتا, بے ہوش ہوتا ہے, ہوش میں لایا جاتا ہے. فرشتے آواز دیتے حسین جلدی کرو, آسمان پہ کوہرام برپا ہے. علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم ومن آخرین آمین. یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا پروردگار ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی خدیجہ اور رسول خدا کا. خدایا تجھے واسطہ ہے اس محبت کا جو بی بی رباب اور امام حسین کے درمیان میں تھی. یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو علی اور فاطمۃ الزہرا کے بیچ میں تھی. خدایا یہ جو نئی شادی ہونے جا رہی ہے, پاک پروردگارہ اپنی خاص رحمت کو, اے اللہ اپنی خاص محبت کو, خدایا اپنے خاص کرم کو ان ہستیوں کے صدقے میں اور وہ محبت ان کے اندر شامل فرما. اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا تجھے تیری مخلوقات کا واسطہ, تجھے تیرے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے. اے اللہ ان کو وہ اولاد عطا فرما جو امام زمان علیہ السلام کی سپاہی بن سکے. اے پاک پروردگارہ تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں. اے اللہ آج میں تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ خدایا جو بہنیں, جو بھائی ابھی تک جن کی شادی نہیں, جن کے نصیب ابھی تک نہیں کھلے ہیں, خدایا تجھے ممبر رسول کا واسطہ ہے. خدایا تجھے حسین کی اولاد کا واسطہ ہے. خدایا تجھے زینب کی بیٹیوں کا واسطہ, تجھے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں کا واسطہ ہے. اے اللہ ان بہنوں کے, ان بیٹیوں کے نصیب کو کھول دے. اے پاک پروردگارہ آخر میں تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. خدایا یہ جو خاص تیرا بقیت اللہ ہے جس کو تو نے باقی رکھا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, اے اللہ اب وقت آ چکا ہے, خدایا اس کا ظہور جلد از جلد فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد
लबों पर बस ये वजीफा मौला रजा या मौला रजा या मौला रजा या मौला रजा शामो सहर है तेरी जमानत में रहता हूँ मुझको किसी का खौफ नहीं बांध रखा है मैंने तेरे बांध रखा है मैंने तेरे नाम का सीखा मौला रजा या मौला रजा या मौला रजा या मौला रजा इमाम रजा अलैहिस्सलाम पर आवाज़े बुलंद सलवात પહેલા કે આપણે ઝિયારતમાં ઊભા થઈ એક જરૂરી એલાન તમારી સમક્ષ પેશ કરું છું માટે એક બુલંદ તરીન સલવાત આ શાદીની ખુશીના અંગે ફેમિલી મરહુમ હુસેન અલી વાલજી તરફથી મુલિયાણીમાં મકસુદા આંટીને एक नजीवी तोहफो यादगारीना तौर पर अर्पण करवामां आवे छे ए माटे હું પ્રમુખા દિલશાદભાઈને વિનંતી કરીશ કે ઊભા થઈ જહેમત આપી ને પોતાના મુબારક હાથોથી આ તોહફાને અર્પણ કરે અને મકસુદા આંટીને પણ હું કહીશ કે પોતે અહીં બાજુમાં આવી જાય लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी लब पे आती है दुआ लब के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी 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 अली व औलाद अली बुलंद तरीन सलवात शाह मर्दान शेर यज़दान कुव्वत